معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے مدینہ مسجد طارق روڈ پر جو حکومتی سطح پہ اداروں نے جو فیصلہ دیا کہ بھی مسجد کو شہید کیا جائے، اس بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ یہ ایک نازک سا مسئلہ ہے اور مساجد اسلامی اشعار ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی زیر غور سمجھنا چاہیے کہ جس طرح روڈ اور اسی طرح فلاحی ادارے، ہسپتال، اسٹیشن اور پانی میں جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ حکومت کا کام ہوتا ہے پانی کی ضروریات کو عام عوام کے لیے پورا کرنا، اور اسی طرح اور فلاحی کام ہیں جیسے بجلی ہے، گیس ہے، تو یہ سارے کام حکومتی ادارے فلاحی کام کر کے عام عوام کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح مسجد بھی ایک عوامی فائدے کے لیے فلاحی کام میں شامل ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری سے مسجد کی تعمیر کروائے، کہ جس طرح یہ دوسرے کام کر کے عام عوام کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مسجد کو جب اگر بنایا جاتا ہے تو اس میں ہر چھوٹا بڑا جوان بوڑھا اور عام انسان جا کے نماز پڑھتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کر کے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ حالانکہ یہ کام حکومتی اداروں کا تھا کہ وہ مساجد کی بنیاد کو رکھیں اور عام عوام کو جس محلے میں جس جگہ پہ مسجد نہ ہو وہ بنا کے دی جائے اور وہاں پہ مسلمانوں کی اس ذمہ داری کو حکومت پورا کرے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہمارے پاکستان کے ملک میں نہیں ہو رہا، اور جتنی بھی مساجد بنائی جا رہی ہیں وہ عام عوام کے پیسے سے بنائی جا رہی ہیں۔ تو ہم حکومت سے اس بات کی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے تاکہ اسلام کے اشعار بھی جو ہیں انہیں نقصان نہ پہنچے، اور اسی طرح عام عوام کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہم مسلمان ہیں سارے وہ اس بات پہ رضامند ہیں کہ یہاں پہ مسجد ہو، تو جب عوام رضامند ہے تو پھر کیوں اس طرح کیا جائے کہ جس سے عوام کے دلوں کو ٹھیس پہنچے یا انہیں کوئی پریشانی لاحق ہو۔ تو اس کر کے یہ حکومت کی ایک ذمہ داری، اور پھر یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ سب سے پہلے جو گھر بنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بنایا عام عبادت کے لیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو وہ تھا مکہ کے اندر، مبارک تھا اور عام انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو سب سے پہلے جو مسجد بنی، سب سے پہلے جو گھر بنا وہ بیت اللہ ہے۔ تو یہ جتنی مساجد ہیں وہ بیت اللہ کی بیٹیاں کی مانند ہیں۔ پھر آپ ذرا غور کریں تو جس وقت بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ گیا تھا تو وہاں پہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ فرمایا کہ تم نے دیکھا نا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے داؤ پھیر نہیں دیے، کیا ان کے داؤں ان پہ نہیں لگائے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف معقول، تو انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا گوشت ہے، یعنی وہ جو پتھر کی کنکری جس آدمی پہ پڑتی تھی، جس ہاتھی پہ پڑتی تھی، اس کو نیست و نابود کر دیتا تھا اور اس کو ہمیشہ کے لیے رسوا اور ختم کر دیتا تھا۔ تو یہ مسجد کو گرانے کے لیے نکلے تھے، اللہ کے گھر کو، تو یعنی مسجد کو گرا دینا اسلامی ممالک کے اندر یہ بڑی خطرے والی بات ہے، عام عوام کے لیے بھی اور حکومتی سطح پہ بڑے عہدیداروں کے لیے بھی۔ اس کر کے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عوام کو اور اسی طرح ہمارے بڑے جو حکومتی سطح پہ جو فیصلہ کرنے والے حکمران ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درمیان کسی قسم کا تصادم نہ پیدا کرے، اور فہم و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ اللہ کرے کہ حل ہو جائے، کیونکہ مساجد مسلمانوں کے لیے ایک عظیم درسگاہ ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے جب اسلام شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مسجد نبوی بناؤ، تو مسجد نبوی ہی سے اسلام پھیلا ہے، اور پھیلتے پھیلتے آج ہم مسلمان ہیں۔ تو ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس فیصلے پہ ضرور نظر ثانی کی جائے اور عام عوام کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، اور اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اللہ ہماری عوام کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے حکومت کے جو بڑے عہدیدار ہیں ان کو سلامت رکھے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہاں پہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کو بہت بڑا نقصان کرنے والے بن جائیں اور ہماری وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے، اگرچہ وہ حکومتی سطح پہ ہو یا کسی بھی سطح پہ ہو۔ ہم اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔